آئیے حضرات گرامی، آپ کی اسی جوگیشوری کے مشہور خطیب و امام حضرت مولانا محب المرسلین صاحب العالی جو ہمارے بازو میں تشریف رکھتے ہیں، آپ سے گزارش ہوگی آپ کی ذات نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ورق تمام ہوا اور مداح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کرم کے لیے۔ زمانہ اس کے عہد میں محو آرائش ہے، زمانہ اس کے عہد میں محو آرائش ہے، اب اور ستارے بنیں گے آسماں کے لیے۔ میری مراد ہے حضرت کے صاحبزادے، اب اور ستارے بنیں گے آسماں کے لیے۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کے منعقد کرنے والے حضرات، خاص طور سے حضرت مولانا عبدالقدوس شاکر حکیمی صاحب، مولانا نوشاد صاحب صدیقی صاحب وغیرہ جو بھی حضرات اس کو انگیز کر رہے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا طاہر غیابی صاحب علیہ الرحمہ کے حوالے سے جتنی باتیں ہوئی اب سب جانتے ہیں، اور تقریباً میں سمجھ رہا ہوں کہ سرزمین بہار سے وابستہ لوگوں کی یہاں پر تعداد زیادہ ہے۔ میں کل ہی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا مجمع میں، تو بات ہو رہی تھی کہ مولانا طاہر غیابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا زیادہ امتیاز کیسے ملا۔ تو بہت دیر کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جس کا منطق اور فلسفہ مضبوط ہوتا ہے، درس و تدریس سے جڑے ہوئے لوگ جانتے ہیں، لکھے پڑھے لوگ آپ حضرات سب ہیں، جس کا منطق اور فلسفہ اچھا ہوتا ہے وہ اس مقام تک پہنچتا ہے۔ بنیادی کتابیں جس کی پختہ ہوتی ہیں، اسی لیے جو بڑے وکیل اور وقتہ ہیں ہندوستان کے جتنے بھی بڑے ہیں یا عالمی سطح پر، میں ان کا وہ دیکھ رہا تھا، پیڑیا دیکھ رہا تھا کہ ان لوگوں نے کس چیز میں مہارت حاصل کی، یا جو ڈیبٹ میں آج چنندہ نام ہے ابھی دنیا میں، تو ان کا سب کا یہی بتایا جا رہا ہے کہ علوم عقلیہ میں جو بھی لاجک وغیرہ ان کو پڑھائی جاتی ہے اس میں مہارت تامہ حاصل کرتے ہیں۔ سرزمین بہار کے نہیں تھے حضرت مولانا طاہر غیابی صاحب، پورے ہندوستان اور پورے بر صغیر کے تھے، لیکن پورے ہندوستان کے صوبوں کو عبرت لینی چاہیے کہ 5 اساطین خمسہ جن کو کہہ سکتے ہیں سرزمین بہار سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے پورے ایشیا کو ممتاز کر دیا ہے، سب سے جن کی خدمات اتنی زیادہ ہیں۔ میرا تعلق تو سرزمین سہارنپور سے ہے۔ ابھی 30-40 سال کے ماضی قریب کے عرصے میں سرزمین بہار میں 5 ایسی شخصیتیں گزری ہیں اور موجودہ ہیں جن کے برابر شاید ابھی کوئی خدمات نہیں دے رہا ہے۔ ان میں اولین نام نامی اس شخصیت کا ہے جن کے بینر تلے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، قاضی مجاہد الاسلام رحمت اللہ علیہ۔ موسوعہ الفقہیہ سے لے کر بحث و نظر تک ان کے رسالہ، اور انہوں نے اپنے زمانے کے اتنے بڑے بڑے علماء کے بیچ میں رابطہ عالم اسلامی کی منبری اپنی صلاحیت کے بنیاد پر حاصل کی تھی۔ انہوں نے صرف بہار کو نمایاں نہیں کیا تھا، پورے ہندوستان کو نمایاں کیا تھا انہوں نے، اور جب وہ یورپ جاتے تھے تو ایشیا الگ ہو جاتا تھا، ایشیا میں ان کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا جو کام وہ کر کے گئے ہیں۔ کویت سے جو مجمع الفقہ الاسلامی سے موسوعہ الفقہیہ 40 جلدوں میں جو ترجمے کا کام انہوں نے شروع کیا تھا، اس کو کون کر سکتا ہے؟ کویت حکومت نے اسلامی کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس کو، اس لیے انہوں نے اپنے علماء سے، مصطفیٰ زرقا سے لے کر کے بہت بڑی ٹیم سے انہوں نے لکھوایا، اور یہاں صرف قاضی مجاہد الاسلام اکیلے تھے اس ٹیم کا کام کرنے کے لیے۔ اور دوسرا نام تو آپ جانتے ہیں، اساتین خمسہ میں بہار میں کون ہے؟ مفتی ظفیر الدین صاحب، مولانا عبداللہ عباس صاحب،
یہ سب بڑے نام ہیں. میں ان کا نام 20 سال میں اتنے اردو کے مضامین لکھے ہیں حضرت مولانا نور عالم صاحب نے کہ جو کتاب اٹھاؤ وہاں ان کا مضمون ہے. اور چوتھی شخصیت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم. اگر ساری خدمات کو ایک طرف رکھ لیا جائے اور مولانا کی خدمات کو، اب آپ ہم لوگ کیا ہے، اردو ہی تو ہمارا ذریعہ علم ہے سب کا، زیادہ اخبار سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اور تو ہمارا کوئی ہے نہیں آج کل. حالانکہ عالم دین تو وہ ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ پورے بر صغیر میں کتنے اردو کے رسالے نکل رہے، کہاں سے کون دنیا میں کہاں کا کون بڑا عالم ہے، سب سے واقفی ہے. تو اردو کا کوئی بھی آپ رسالہ، میرے پاس جتنے رسالے آتے ہیں 1 درجن، اس میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا مضمون موجود ہے، بھلے ہی اس نے دوسرے سے نقل کیا ہو. کوئی رسالہ آپ دکھا ہی نہیں سکتے 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اشاعت دین کا وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. 4 ہو گئے، اور 5ویں کڑی جو ان کے جد اعلیٰ ہیں خدمات کے سلسلے میں، اس شخصیت کا نام ہے مولانا طاہر گیاوی علیہ الرحمہ. ابھی سارے مضامین شائع ہوئے، میں نے بھی ایک مضمون لکھا. ایک مضمون میں نے پڑھا فاتح عروس البلاد ممبئی. فاتح عروس البلاد ممبئی تو حضرت مولانا حکیم الاسلام قاری محمد طیب علیہ الرحمہ کو کہا گیا تھا. محمد عبدالسلام خان قاسمی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جب انہوں نے سب یہاں پہ بریلویت کے خلاف بہت نرمی میں اور بہت خاموشی کے ساتھ کام کیا. لیکن ان کو کیوں عروس البلاد کا فاتح کا لقب لکھنے والا مضمون نگار ایسے ہی نہیں لکھتا کسی بات کو. اور کسی سے جب تشبیہ دی جاتی ہے اس تشبیہ میں کہیں نہ کہیں کوئی استعارہ ضرور ہوتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کو امام ابو حنیفہ کہا گیا تھا، ابن تیمیہ کہا گیا تھا. مولانا حفظ الرحمان سہواروی کو صحابان الہند کہا گیا تھا. صحابان تو بہت بڑے بنو امیہ کے خطیب تھے. تشبیہ اس لیے دی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں مماثلت پائی جاتی ہے. تو عروس البلاد ممبئی کے جو فاتح بنے تھے وہ 97 98 میں اور 96 میں ہمارے مدرسے میں گلشن نگر میں غیر مقلدین بہت پنپ رہے تھے. تو وہاں 2 روزہ پروگرام حضرت مولانا یعقوب صاحب محتمیم صاحب نے منعقد کرایا. تو اسٹیج لگا، حضرت مولانا عبدالسلام خان قاسمی بھی اس میں نظامت فرما رہے تھے. تو حضرت نے ایک جملہ بولا مولانا طاہر گیاوی صاحب نے کہ جس کی چھاتی میں بال ہیں وہ مجھ سے آ کے بات کرے کہ جب ان کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی 20 رکعت کرا دی ہے تو جماعت بھی حضرت عمر فاروق نے ہی شروع کرائی تھی. میں چیلنج کرتا ہوں کل سے تراویح نہ پڑھیں، یہ بھی سنت فاروق ہی ہے. حضرت نے اسٹیج سے یہ کہا. جلسہ 2 دن کے بعد ختم ہو گیا. تیسرے دن اسٹیج لگا ہمارے مدرسے کے سامنے، اہل حدیث نے اسٹیج لگایا مرحبا ہوٹل کے سامنے. تو اس زمانے میں میرا رابطہ تھا، نمبر تھا، بعد میں نمبر یہاں ہو گیا. تو اس نے کہا کہ چھاتی میں بال کیوں کہا، کیسے کہا، بہت ساری دلائل دی. تو میں نے مولانا نے کہا کہ کیا کہا غیر مقلدین نے اس کے جواب میں. تو ساری باتیں ایسے پوچھ رہے تھے. میں یہ سوچتا ہوں ابھی بھی کہ تو پورے ہندوستان میں ہزاروں پروگرام میں جاتے تھے، ہر پروگرام پہ نگاہ رکھنا کہ میں جو بول کے آیا ہوں کوئی جواب دے پاتا ہے یا نہیں دے پاتا ہے. بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. اب میں آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت مولانا شاکر حکیمی صاحب نے 1 پن 2 کاج ہو گیا ہے. یہ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام اکیڈمی کے جو فاؤنڈیشن ڈالا ہے اور تاسیس ڈالی ہے، اس میں ہم سب بڑھ کر حصہ لیں. اور مولانا طاہر گیاوی صاحب علیہ الرحمہ کے صاحبزادے کو میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، ابھی محمد عبدالسلام صاحب مفتی حذیفہ صاحب کو مخاطب کر رہے تھے دامت برکاتہم کو کہ آپ اس پر سوچیں. یہاں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. گیا سناتن دھرم کا ایک مرکز کہلاتا ہے، وہ گوتم بدھ کا وہ مرکز کہلاتا ہے. تو گیا میں ہی شعبہ مناظرے کا ایک ادارہ کیوں نہیں قائم ہونا چاہیے؟ مولانا کے ساتھ قاسمی نہیں لگا ہوا تھا، مولانا کے ساتھ ندوی نہیں لگا ہوا تھا، مولانا کے ساتھ رحمانی نہیں لگا ہوا تھا، مولانا کے ساتھ تو گیا بھی لگا ہوا تھا. تو مولانا کا جو ادارہ ہے اس ادارے میں ایک شعبہ مناظرہ قائم ہو. اور جدید انداز میں ابھی مناظرے کا جو طریقہ ہے ڈیبیٹ ہے، جی تقابل ادیان، جو ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہ بھی تو مناظرہ ہے جہاں ہم سب ہار کے آتے ہیں روزانہ.
روز ہار کے آ رہے ہیں وہاں پہ. ایسی ٹیمیں ہی نہیں ہمارے پاس, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بعض کو تو علماء دیوبند کے نام تک یاد نہیں اور ڈیبیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ. تو وہ جدید انداز میں مشورہ کریں, ایک ٹیم بنائے بمبئی سے, اور ہم ہر طریقے سے بمبئی کو جو جانا جاتا ہے یہ کوئی علم کا مرکز نہیں ہے, یہ تو مالی تعاون کا شہر ہے. یہ بات دیگر ہے کہ یہاں سے ہر کام یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں مولانا کے صاحبزادے اس سلسلے میں اپنے بزرگوں سے, مولانا نوشاد صاحب سے, مولانا شاکر حکیمی صاحب سے, مفتی حذیفہ صاحب سے, اور پورے ہندوستان کے علماء سے مل کر, ان کے شاگردوں سے مل کے, جہاں جہاں ان کا فیض ہے, اس ادارے کو جلدی, بہت جلدی 3-4 مہینے میں رمضان سے پہلے ایک مناظرے کے نام پر اچھا سا نام منعقد کر کے, طے کر کے اس کو کام کو آگے بڑھائے. اور ہم لوگ جتنے یہاں موجود ہیں اپنے اپنے حلقوں میں جو بھی تعاون ہو سکے, حضرت مولانا کے صاحبزادے کو بس میں یہی جو شعر پڑھا تھا غالب کا شروع میں, پھر یہی کہتا ہوں کہ اب نئے ستارے بنیں گے آسماں کے لیے, آپ کو اللہ تعالیٰ نیا ستارہ بنائے, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.